الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 5ویں آیت ہے. پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی، پوشیدہ ہو نہیں سکتی. ہے کوئی جو کہہ دے کہ میں اللہ سے چھپ کر کچھ کر سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک پیر کے پاس 4 مرید گئے، 4 شخص گئے مرید ہونے کے لیے. تو انہوں نے ہر ایک کو بلا کر کہا کہ یہ چیز میں تجھے دے رہا ہوں، ایسی جگہ چھپانا کہ کوئی تجھے نہ دیکھ سکے. کسی کو انڈا دیا، کسی کے ہاتھ میں بیگن دے دیا، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز. 4 آدمیوں کو 4 چیزیں دے کر کہا کہ ایسی جگہ رکھنا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ سکے. تو گئے، جانے کے بعد تینوں 4 میں 3 آدمیوں نے کہا کہ ہاں جیسا آپ نے حکم دیا ویسا ہم نے کر دیا. مگر ایک شخص نے وہ چیز واپس کر دی اور کہا کہ کوئی جگہ مجھے نہیں ملی. کیوں نہیں ملی بھائی؟ کیا ایک جگہ بھی ایسا نہیں ملی جہاں تو اکیلا پہنچ کے رکھ سکتا؟ نہیں ملی. اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ہمیشہ. تو کہا اب تو مرید بننے کے قابل ہے، تو ہی مرید بننے کا ایلیجبل ہے، لائق ہے، کیونکہ تیرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور یہ جو 3 تھے، انہوں نے لوگوں کا تو خیال کیا، رب کا خیال نہیں کیا. اگر رب کا خیال آتا تو اسی طرح یہ بھی آ جاتے جس طرح تو بھی آ گیا. تو سامعین کرام، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. لا یخفی علیہ، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. زمین اور آسمان کا ذکر اس لیے کیا کہ ہماری رسائی زمین تک، پھر اوپر گئی تو آسمان تک. اس سے بڑھ کر ہم کیا جانتے ہیں؟ نظر نیچی کرتے ہیں تو زمین دکھتی ہے، اوپر نظر گئی تو آسمان دکھتا ہے. اس کے اوپر کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. تو ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے گفتگو کر رہا ہے. پروردگار ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے گفتگو کر رہا ہے. هو الذی یصورکم، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بنا رہا ہے، تمہاری صورتیں، تمہارے چہرے بنا رہا ہے.
فی الارحام، پیٹوں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر. ارحام رحمن کی جمع ہے، رحم مادر، ماں کا پیٹ جس میں بچہ 9 ماہ رہتا ہے. کسی کو کم بھی، کبھی کچھ زیادہ، مگر 9 مہینے یہ اس کا نارمل حساب ہے. تو ماں کے پیٹ میں اللہ نے تمہاری شکل بنائی. اب شکل کو دیکھو تو شکل بنانے والے کو یاد کرو. کبھی ایسا کیا بھی ہے ہم نے؟ شکل کو دیکھ کر اپنی شکل پہ ہم فرفتہ ہو جاتے ہیں اور ایسا ناز گویا کہ ہماری شکل ہم نے ہی بنا لی. یہ خوبصورت آدمی کہے دیکھو میری ناک کتنی اچھی ہے، میری آنکھیں کتنی اچھی ہیں، تو کہا جائے گا کہ سب کچھ اچھا ہے مگر اس میں تیرا کوئی پارٹ نہیں ہے، تیرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. کریڈٹ گوز ٹو اللہ ناٹ ٹو یو. یہ ساری تعریف اللہ کی. اللہ ہی تیری ناک، تیری آنکھ، تیرے ہونٹ، تیرے جبڑے، تیرے کان، تیری پیشانی، تیرے بہو، یہ ساری چیزیں رب نے بنائے، تو نے کچھ نہیں کیا. تو ہمارا چہرہ ہمارا نہیں ہے. تو چہرہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنتا، آنے کے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں پروردگار تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. کیا قدرت ہے اس کی؟ کبھی تم نے اس طرف توجہ دی ہے؟ ہماری توجہ نہیں جاتی. قرآن کی آیت ہماری توجہ دلا رہی ہے. کیا انسان تیرے باہر آنے سے پہلے ہی تجھے سجا کر ہم نے باہر نکالا. اگر بگاڑ کے نکال دیتا تو حالت کیا ہوتی؟ کچھ بگاڑ ہو جاتا، ایک جگہ رکھنے کی چیز دوسری جگہ رکھ دی جاتی، ناک کو ہونٹ کی جگہ ہونٹ کو ناک کی جگہ رکھ دیتا تو ہماری صورت کتنی خراب ہوتی. آنے کے بعد بولتے آپریشن کرنا. کسی کو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے پیدا کر دیتا ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں، اور جس پر یہ پریشانی آتی ہے مولا کریم اسے دوسرے طور سے نواز دیتا ہے، اسے اجر و ثواب دے دیتا ہے. تو یصورکم، تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے. یعنی اے بندے تیری صورت تیری چاہت کے مطابق نہیں، تیرے رب کی چاہت کے مطابق. تو دیکھ لے تیرے رب نے تجھے جیسا بنانا چاہا ویسا بنا دیا، تو خود تو نہیں بن گیا. تو آئینے میں ہم اپنی صورت دیکھتے، یہ آئینہ یہ بھی تو خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے. اگر آئینہ ہی نہیں ہوتا تو ہماری صورت ہم کیسے دیکھ سکتے؟ آج کل تو فوٹوگرافی ہے، ویڈیوگرافی ہے، اس میں ہماری صورت ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی الٹی دیکھتے ہیں ہم، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں. مگر صورت دیکھ کر اپنے چہرے کو سنوارنا یہ کہاں ہوتا ہے؟ آئینے میں ہوتا ہے. آج کل موبائل میں بھی ہوتا ہے. موبائل میں کیا کرتے لوگ؟ سیلفی آن کر کے اس کو آئینہ بھی بنا لیتے. ایک بار ایک نوجوان اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے موبائل میں، مجھے حیرت ہوئی، بولے آئینہ بھی ہے کیا؟ تب وہ بتایا آئینہ نہیں ہے، یہ جو سیلفی ہے خود کی تصویر کھینچنا، اس میں آپ کچھ دیر رکھیں گے تو یہ آئینہ بھی بن جاتا ہے. تو آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، چہرہ دیکھو، چہرہ دینے والے کو یاد کرو. یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے وفاداری، یہ ہے انسانیت، یہ ہے مروت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آئینہ دیکھنے کے موقع پر ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میری صورت کو تو نے بہتر بنایا، میری سیرت کو بھی تو بہتر بنا دے۔ صورت بنانے والے سیرت کو بھی بنا، کیونکہ سیرت بگڑ گئی تو انسان انسان ہی نہیں رہتا۔ تو ایک ہے خلق، دوسرا ہے خلق۔ خلق کا معنی ہے ظاہری حسن۔ ظاہری حسن صورت میں ہوتا ہے، باطنی حسن سیرت میں ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں۔ جس نے تمہاری صورت بنائی، اس صورت کو اسی کے آگے جھکاؤ۔ جس نے تمہیں ناک دی ہے، اس ناک کو اس کی خاطر زمین پہ رکھ دو۔ اپنے سر کو سجدے میں جب جھکاؤ تو کہو کہ میرے مولا، یہ صورت تیری بارگاہ میں نہ جھکاؤں تو کہاں جھکاؤں؟ اس صورت کو تو نے ہی تو بنایا ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں دے دیا جاتا تمہاری صورت تم بنا لو تو کتنی پریشانی ہوتی، بناتے بناتے بہت پریشانی ہو جاتی۔ تو ہمارے اختیار میں نہیں دیا، کیونکہ یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ کام تم نہیں کر سکتے، اس نے ہی وہ کام کر دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی۔ عزیز عزت والا، حکیم حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اللہ نے جو چاہا سو کیا، جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات پر غالب ہے، یعنی جو کرنا چاہ کر دیا، جو کرنا چاہے گا کرے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ عزت والا ہے۔ جب اللہ کے لیے عزت تو ہمارے لیے کیا ہونا؟ جو صفت خدا کے لیے ہے وہ صفت ہماری نہیں ہے۔ تو عزت خدا کے لیے، ہماری اصلیت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ذلت ہی ذلت ہے، مگر اللہ عزت دیتا ہے تو عزت مل جاتی ہے۔ پروردگار نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ نے اس کے رسول کو عزت سے نوازا، اور جو رسول کا کلمہ پڑھ کر مومن بن گیا، اللہ نے اسے بھی عزت سے نوازا۔ ہم کو جو پہلی عزت ملی ہے ایمان کی بدولت، وہ کیا ہے؟ ہمارا سر عبادت کے لیے جھکتا ہے تو صرف خدا کے آگے جھکتا ہے۔ عبادت کے لیے ہمارا دل جھکتا ہے تو صرف خدا کے آگے جھکتا ہے۔ کارساز حقیقی مان کر ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ عزت ہمیں ملی ہے۔ ہم مخلوق کے آگے جھکتے نہیں ہیں، مخلوق کو اپنا معبود نہیں مانتے، یہ عزت ہمیں ملی ہے۔ جبکہ مشرکوں کو یہ عزت نہیں، مشرک ہر ایک کو معبود مانتا، پتھر کو بھی معبود مانتا، سانپ کو بھی معبود مانتا، جانور کو بھی معبود مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت کی ایک بات میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی ہنسی آتی۔ وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں لوگ ہر چیز
کا نقشہ بنا کر اسے معبود مان کر اس کی عبادت کرتے. تو ستو بھی لوگ بناتے تھے، ستو کے لنڈے بنا کر رکھتے. تو میں کیا کرتا تھا، ہمارے گھر میں کوئی اسے بنا کر تیار کر کے رکھتے، آ کے اس کی عبادت کریں گے. اس سے پہلے مجھے بھوک لگتی میں اسے کھا لیتا تھا. تو ہمارے اس زمانے میں جاہلیت کے لوگ بولتے ہیں ارے ابھی تو خدا کو رکھا تھا، کون کھا گیا خدا کو، کون کھا گیا خدا کو. تو میں ڈرتا تھا کہ اگر میں کہوں کہ میں خدا کو کھا لیا تو مجھے ماریں گے. تو وہ واقعہ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی. کتنے بیوقوف تھے ہم لوگ بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت بخشی، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی. ایک بزرگ سفر کے لیے بیٹھے ٹرین میں، ان کے ساتھ مشرکوں کا جو سرگرو ہے بڑا پجاری وہ بھی بیٹھ گیا. بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ خدا کی یاد میں بیٹھے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مگر سکون سے وظیفہ پڑھنے نہیں دیتا. کیوں جناب، آپ بھی ایک قوم کے لیڈر ہیں، میں بھی ایک قوم کا لیڈر ہوں، آپ کے بھی فالوئرس ہیں، میرے بھی. ارے ہے چھوڑ بھائی، نہیں چھوڑ رہا. بلا دیکھو تمہارا بھی ایک خدا ہے، ہمارا بھی ایک خدا ہے. ان کو جلا لگا. بلا میرا خدا تیرا خدا موازنہ مت کر. تیرا خدا وہ ہے جسے کھا کر میں پیخانہ بنا دیتا ہوں. میں کیا تو کسے خدا مانتا؟ گائے کو خدا مانتا نا؟ ہاں، اسے میں کھا لیتا ہوں، کھا کر کیا بنا دیتا ہوں، اسے فضلہ بنا کے نکال دیتا ہوں. تو جو میرا فضلہ ہے وہ تیرا خدا ہے. اب تو کیا موازنہ کرے گا، تیرا خدا میرا خدا، میرا خدا تیرا خدا. تو ہم نے خدا حقیقی کو جان لیا، خالق حقیقی کو جان لیا، تو ہمارا سر عبادت کے لیے جھکتا ہے تو صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے. وہ عزت، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اور الحکیم حکمت والا ہے. حکمت کا مطلب کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں کیا. ہر کام میں ضرور بضرور کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے. کسی بھی وجہ کے بغیر یوں ہی تیر میں ہوا اڑا دینا. کیوں بھائی ہوا میں تیر اڑا دیا، کیوں بھائی ہوا میں تیر اڑایا، کیا ابھی وجہ معلوم نہیں. بولیں گے عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں. تو حکمت والا وہ ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. جو حکیم حکمت والا ہوتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی حکیم ہے، اس نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے. چونٹی کو اس نے پیدا کیا، اس میں بھی حکمت ہے. مکوڑے کو اس نے پیدا کیا، اس میں بھی حکمت ہے. اور ہم کو رب نے پیدا کیا تو اس میں بھی حکمت ہے. پروردگار فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم لوگوں نے اس طرح گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ایسا تم نے گمان کر لیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تم کو پیدا کیا آزمانے کے لیے. تو اللہ تعالی حکیم. تو زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، دریا، مختلف جانور، مختلف پرندے ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز کی بناوٹ میں عجیب عجیب کرشمے نظر آ رہے ہیں. یہ اس کی حکمت ہے، مگر غور و فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. پروردگار عالم ہماری توجہ دلا رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل. لوگ اونٹنی کو نہیں دیکھتے کیا؟ اونٹنی ایک جانور، اس جانور کو لوگ نہیں دیکھتے
کیف خلقت، کیسے پیدا ہوئی ہے وہ ذرا دیکھو، اس کی ٹانگوں کو دیکھو، اس کے سر کو دیکھو، اس کے دانتوں کو دیکھو، کیا نزاکت سے ہم نے بنایا۔ اونٹ کا ذکر کیا ہے، مگر ایک کا ذکر کر کے سب کی طرف توجہ کا اشارہ کر دیا کہ ہر جانور کے اندر غور و فکر کرو، ہر جانور کی بناوٹ میں غور و فکر کرو، خدا کی قدرت کے کرشمے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو وہ حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اے مصطفیٰ اسی رب نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ الکتاب یعنی قرآن مجید۔ الف لام کسی اسم پر لگتا ہے تو اس اسم کو خاص بنا دیتا ہے، یعنی اس نون کو پراپر نون بنا دیتا ہے۔ الف لام کے بغیر ہو تو وہ کامن نون، الف لام لگ جائے تو پراپر نون۔ کتابن کوئی بھی ایک کتاب، الکتاب خاص کتاب، تو یہاں کون سی کتاب ہے؟ الکتاب، قرآن مجید۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی اسی رب نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ کسی انسان نے آپ کو کتاب کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ پر اس کتاب کو اتارنے والا پروردگار ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ تو اس کتاب کی جو آیتیں ہیں دو قسم کی ہیں، یہ قسم ہے محکمات، دوسری قسم ہے متشابہات۔ قرآن مجید کی آیتوں کی دو قسمیں، پہلی قسم کیا ہے؟ محکمات، دوسری قسم متشابہات۔ محکمات کے بارے میں اللہ نے کہا ہن ام الکتاب، وہ آیتیں کتاب کی اصل ہے، جڑ ہے۔ وہ اخرو، اور دیگر آیتیں جو ہیں متشابہات۔ تو محکمات متشابہات میں کیا فرق؟ محکم آیت، محکم کا معنی ہے پکا، مضبوط، اسٹرانگ۔ محکم کہتا ہے شاعر، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیر۔ یقین کیسا ہو؟ محکم، یعنی مضبوط رہے۔ تو وہ لفظ آیت کے لیے آیا، محکم آیتیں، یعنی وہ آیتیں جن کا مطلب بالکل صاف رہے، کلیئر رہے، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو، تو وہ محکم آیتیں ہیں۔ تو انہی آیتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، محکم آیتوں پہ عمل کرو۔ ہن وہ آیتیں کیا ہے؟ ام الکتابی، کتاب کی جڑ ہے۔ وہ اخر دیگر، یعنی another type of آیات، قرآن کی آیتوں کی دوسری قسم متشابہات۔ متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کا صاف صاف مطلب ہم نہیں لے سکتے، اگر لے لیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے۔ تو ان آیتوں میں یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ کوئی کہے الف لام میم اس پہ عمل کرو، تو کیا عمل کریں گے؟ الف لام میم پر عمل کریں گے؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یاسین اس پہ عمل کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، عمل کریں گے۔ یہ عمل، یہ آیت بالکل نمایاں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ قرآن مجید میں بعض باتیں کیسی ہیں جو ظاہری معنی پر
نہیں بتائے جا سکتے، اسے ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہیں اس کے سیدھے ہاتھ میں۔ اب خدا کے لیے سیدھا ہاتھ تو دو ہاتھ ہیں کیا خدا کے؟ ایک سیدھا ہاتھ، ایک بایاں ہاتھ، جس طرح ہم کو ہے، تو پھر یہاں پر گمراہی آ جائے گی۔ خدا کے لیے جسم کو مان لیا، خدا جسم سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ جسم کے لیے مادے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جسم بنا ہے تو اس کا مادہ کیا ہے؟ مٹی۔ یہ دروازہ ہے، اس کا جسم لکڑے سے بنا ہے۔ ایک ٹیبل ہے، اس کا جسم لوہے سے بنا ہے۔ تو جسم کے لیے ایک اصل کی ضرورت ہے، ایک مادے کی ضرورت ہے، ایک میٹیریل کی ضرورت ہے۔ تو خدا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو خدا کے جسم کے لیے کون سی چیز مادہ بن کے آئے گی؟ تو جسم یہ ہماری صفت ہے۔ پروردگار عالم جسمانیت سے پاک ہے، تو خدا کا ہاتھ ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو خدا کے لیے ہاتھ کو اس طرح نہ مانو جس طرح تمہارا ہاتھ ہے۔ 5 انگلیاں ہیں ہمارے ہاتھ میں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک انگلی لمبی ہے، دوسری اس سے چھوٹی ہے، اس کے بعد والی اس سے بھی چھوٹی ہے۔ تو ہماری انگلیوں میں رگیں ہیں، رگوں میں خون ہے، یہ سارے عوارض جو ہے یہ مخلوق کے ہیں۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے تو کیا مطلب؟ ظاہری مطلب نہیں لیا جا سکتا، ہاں اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ تعویل کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ کا مطلب اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے لفظ ہاتھ یا لفظ ید کا ذکر کیا ہے۔ تو ان آیتوں کی تعویل کی جائے گی۔ پروردگار کہتا ہے کہ 2 قسم کی آیتیں قرآن مجید میں ہم نے اتاری ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَائِغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دلوں میں ٹیڑھا پن، فساد کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، گڑبڑ مچانا، یہ جن لوگوں کی فطرت ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ متشابہات کو سمجھائیں گے، سمجھا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے ارادے سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل طلب کرتے ہیں، مگر وہ تعویل محکم آیتوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ یعنی متشابہات آیتوں کی اگر آپ کو تعویل کرنا ہے، تعویل کا مطلب اس کا مطلب بیان کرنا ہے، تو کیسے بیان کریں گے آپ؟ محکم آیتوں کی روشنی میں بیان کریں گے۔ محکم آیتیں تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں متشابہات کی آپ تعویل کریں۔ مثلاً الف لام میم، اس کی تعویل یوں کی گئی کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محکم آیتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا اس فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، تو یہ تعویل صحیح ہے۔ اس کے بجائے کوئی دوسری تعویل کرنا جو شریعت سے ٹکراتی ہے، دین سے ٹکراتی ہے، صحیح عقیدے سے ٹکراتی ہے، تو اس کا نام تعویل نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے فتنہ، اس کا نام ہے فساد، اس کا نام ہے بگاڑ پیدا کرنا۔ تو جو لوگ
اپنے دل کے اندر ہی خرابی رکھتے ہیں، ٹیڑھا پن رکھتے ہیں، وہ روشن آیتوں کو چھوڑ کر متشابہات جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا ہے ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے متشابہات کا علم اللہ کو ہے، اللہ کو ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تمام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، مگر ان آیتوں پر بھی ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آیتیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیتوں کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب دیکھیں لفظ تعویل، تعویل کا لفظ قرآن ہی میں ہے، تو تعویل کیا ہے اسے ذرا میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ تعویل کا مطلب ہے لوٹانا، پھیرنا۔ کب لوٹائیں گے آپ؟ مثلا یہ موبائل ایک اسٹینڈ میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے آپ نے اٹھایا، پھر دوبارہ آپ اسی جگہ رکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے لوٹانا۔ تو لوٹانے کو تعویل کہتے ہیں اور مطلب سمجھانے کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو محکم آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہات کی تعویل ہوتی ہے۔ یہ سب علمی باتیں، اللہ کا کرم ہے کہ میں اسی ماحول میں ہوں جو ڈوبتا رہے پانی میں، وہ بھیگے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب ماحول ہی اللہ کے فضل سے ہمارا ہے، سارا دن تفسیر پڑھانا طلباء کو، تو یہ ساری باتیں ذہن میں رہتی ہے الحمدللہ۔ تو متشابہات کی تعویل ہوتی ہے، محکمات کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو تعویل کرنا یعنی پھیر دینا، یعنی متشابہات کے مطلب کو محکمات کا جو مطلب ہے اس مطلب کی طرف پھیرنا، اس مطلب کی طرف پھیرنا، اسے کہتے ہیں تعویل۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اس کی صحیح تعویل کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم میں جو لوگ مضبوط ہیں، راسخ ہیں، علم میں پکے ہیں، یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی علم میں جو پکے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس قسم کی آیتوں پر، محکمات پر بھی ہم ایمان لائے، متشابہات پر بھی ہم ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ محکم آیتیں بھی رب کی جانب سے ہیں اور متشابہات بھی رب کی جانب سے ہیں، دونوں رب کی جانب سے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل ہی نہیں کرتا۔ عقل والا نصیحت سنتا ہے، پھر اس پہ غور کرتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے۔ جسے عقل نہیں ہے وہ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں، نصیحت سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اپنی ہی بات کرتا جائے گا، اپنی ہی بات کرتا جائے گا۔ خدا کی نصیحت، رسول خدا کی نصیحت، واقعی ان نصیحتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب لوگ جو نصیحتیں کرتے ہیں، لوگوں کی نصیحتوں کا حال ایسا ہے کہ چاول بھی ملتا ہے، کنکر بھی ملتا ہے، تو کنکروں کو ہٹا کر چاول کو لینا۔ تو لوگوں کی نصیحتوں میں کوئی نصیحت ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، کوئی نصیحت ہی نہیں رہتی، بلکہ وہ بلا وجہ ہم کو پریشان کرنے کی بات ہوتی، کنفیوژن والی بات ہو جاتی۔ تو لوگ کہیں تو پہلے سن لو، اس کے بعد غور کرو، برابر نہیں تو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ رب کی نصیحت کی بات ہو رہی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب کا معنی عقل والے، عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔
اب جسے عقل نہیں ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، من مانی تاویلیں کرنے لگتا ہے، اور جو علم میں پکا ہے وہ تاویل ایسی کرے گا جو قرآن مجید کی محکم آیتوں کے مطابق ہو، تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ ربنا، پھر یہ راسخ لوگ یعنی علم میں جو مضبوط ہیں وہ لوگ اللہ سے عرض کرتے ہیں ربنا، ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا، ہمارے دلوں کو سیدھے رکھ تاکہ ہمارے دل سیدھی بات کو قبول کریں۔ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو نے ہم کو صحیح راستہ بتا دیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہم مومن بن گئے، مومن بن جانے کے بعد اے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا، اس لیے کہ کتنا بھی بھاری مومن رہے رب کا کرم ہٹ جائے تو اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا، دل ٹیڑھا ہوا تو سمجھو کہ وہاں سے گمراہی آ گئی، گمراہی شروع ہو گئی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ تیری جانب سے دے ہم کو، ہب عطا کر، عطا کر، ہب کا معنی کیا ہے؟ عطا کر، لنا ہم کو عطا کر، وَهَبْ لَنَا اور ہم کو عطا کر، مِن لَدُنْكَ تیری طرف سے، رحمتاً رحمت عطا کر، تیری رحمت اتر جائے تو ہر زحمت دور ہو جائے، رحمت اترتی ہے تو زحمت دور ہو جاتی ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی نوازنے والا ہے، وہاب کا معنی ہے نوازنے والا، ایسا نوازنے والا کہ مانگے بغیر ہی دینے والا۔ دیکھیے ہم نے کیا مانگا خدا سے، کبھی کہا اے اللہ مجھے دیکھنے کی سخت ضرورت ہے، مجھے آنکھ دے دے، نہیں، اللہ نے آنکھ دے کر ہم کو پیدا کیا، پھر ہم چیزوں کو دیکھنے لگے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نوازش جلوہ گر ہے۔ کیسے جلوہ گر ہے کہ مانگے بغیر اس نے نگاہ دے دی، مانگے بغیر کان دے دیے، مانگے بغیر زبان دی۔ کبھی ہم نے مانگا، ہم مانگتے کیسے جانتے ہی نہیں، جب جانتے ہی نہیں تو مانگیں گے کیسے؟ دیکھیے بچہ سردی ہو گئی، ماں اسے سردی کی دوا پلا رہی ہے، بچہ تو مانگتا نہیں، بچہ بولتا نہیں ماں مجھے سردی کی دوا پلا، مجھے سردی ہو گئی، مانگتا نہیں بچہ، ماں اپنی مہربانی سے خود ہی اس کی ضرورت پوری کر دیتی، ماں سے بڑھ کر مہربان ہے پروردگار، اور بچے سے بڑھ کے محتاج ہیں ہم، تو ہماری ضرورت ہمارا رب جانتا ہے، لہٰذا ہمارے مانگے بغیر اس نے ہم کو دے دیا، کیا اے بندے تجھے یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی ضرورت اس نے دے دی ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو تمام لوگوں کو جمع کرے گا، لیوم، ایک دن، لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ محشر کا دن آ کر ہی رہے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر مدراس کے سارے لوگ آ جائیں یہاں پر تو کیا حالت ہوگی؟ سنبھال نہیں سکتے، صرف مدراس کی، وہ بھی بڑی بات ہے، چنئی 14 کے پورے آدمی آ جائے تو بس ہے، پورے لوگ آ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوگی حالت؟
تو محشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائے. وہ کیسے جمع ہوں گے؟ اللہ نے کہا کیسے جمع ہوں گے یہ تو کیوں سوچ رہا ہے؟ میں جمع کرنے والا ہوں. انک جامع الناس، اے اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. 10 آدمیوں کی جگہ 100 آدمی آ جائیں، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. خدا کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے، کوئی بھاری بات نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی کرتا نہیں. اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرے گا، ضرور جمع کر کے ہی رہے گا. حشر کا دن قائم ہو کر ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ختم ہوا. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم کو تیری ذات پر بھروسہ رکھنے کی کیفیت عطا فرما. اے رب کریم ہم سے تمام مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.